آج ہمارے ہاں ہماری سوچ کہہ رہی ہے ہم سب سے اللہ راضی ہے. یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو, مولا خالداد صاحب سے پوچھو, اللہ راضی ہے؟ الہ العالمین تیرا راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب تو بندوں سے راضی ہوتا ہے تو بندوں کو کیا دیتا ہے؟ جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو بندوں سے کیا لے لیتا ہے؟ فرمایا عبدالحنان صدیقی علم کو کہہ دے یہاں کا دستور نرالا, میرا طور طریقہ نرالا, رنگ نرالا, ڈھنگ نرالا. اللہ جب تو ناراض ہوئے کیا لے لیتا ہے؟ مال لیتا ہے؟ نہیں نہیں. ناراض ہو پروردگار عالم اولاد لے؟ نہیں نہیں. اللہ جب تو ناراض ہو کاروبار چھین لیتا ہے. فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں ساری چیزیں تو بدستور دیتا ہوں لیکن سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. جب میں کسی سے ناراض ہو جاؤں میں اپنے گھر میں اسے آنے نہیں دیتا. لیل لاڈ کیوں نہ ہو, موٹر سائیکل کی سواری پر کیوں نہ ہو, مسجد کے پڑوس میں کیوں نہ رہتا ہو, فرشتہ دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہوں, میرے دروازے کے قریب آتا ہے تھپڑ مار کر بھگا دیتا ہوں. یہی تو سجدہ تھا کربلا میں حسین نے کر کے دکھایا. اللہ پاک پوچھے گا بکل پروٹھے کھانے والوں, اعلیٰ اعلیٰ قسم کا باربیکیو کھانے والوں, قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے گا تمہیں نرم بستروں پہ میں یاد نہ آیا؟ نبی کے نواسے حسین کو تلواروں کے سائے میں یاد آ گیا. کتنا بامقدس سجدہ ہوگا, کتنا عظمت والا سجدہ ہوگا. بھائی کوئی نہیں, بیٹا کوئی نہیں, بھتیجا کوئی نہیں, بھانجا کوئی نہیں, خاندان لٹ گیا, پورا کنبہ شہید ہو گیا, اکیلا کھڑا ہے. اندر پردہ دار عورت زینب کھڑی ہے جس کی ماں کا پردہ اتنا, رب کائنات کی قسم ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما گئے قیامت کا دن ہوگا میری ماں بہنوں بیٹیوں ٹخنوں سے شلوار اوپر ہے, سر پہ دوپٹہ تو دور کی بات ہے, اپنے گلے سینے پر دوپٹہ کوئی نہیں. تمہیں فاطمہ نام رکھنے کا حق کوئی نہیں, تمہیں زینب رقیہ نام رکھنے کا حق کوئی نہیں, تمہیں ام کلثوم عائشہ نام رکھنے کا کوئی نہیں. اگر تم اپنی بچیوں کا نام, اپنا نام فاطمہ رکھو, اس کا کردار بھی اپناؤ. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے قیامت کا دن ہوگا, پل صراط لائی جائے گی, اللہ کی عدالت میں میدان محشر میں لگائی جائے گی. نبی گزریں گے, ولی گزریں گے, غوث قطب ابدال پل صراط سے گزریں گے. جب باری خاتون جنت حسین کی اماں کی آئے گی, عرش عظیم سے آواز لگے گی یا معاشر الانبیاء والاولیاء, اور میرے نبی ہو آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. اے صحابہ کی جماعت, اے ولیوں کی جماعت, پیران پیر عبد القادر جیلانی, محبوب الحق سلطانی, بہاؤدین زکریا ملتانی, وحید الدین چشتی اجمیری, علی اجمیری, آج سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے. جتنی مائیں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں اپنے گھر کا مجھے جھگڑا تو بتاؤ کیا عنوان ہوتا ہے, گھر میں فساد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گجر خان میں گرم کپڑے کی سیل لگ گئی, مجھے جہاں مرضی سے پیسے لا کے دو. یقین جانو غالب خامد کا قدم غلط اٹھتا ہے, بنیاد عورت بنتی ہے. ایڈوانس سیلری لا کے دو, مجھے نہیں پتا, دکان بیچو, موٹر سائیکل بیچو, لاٹری پہلے اٹھا کے لا کے دو. ہر بھالنے والا, ہر عورت نے گرم کپڑے لے آئی, مجھے نہیں ملے. اللہ اکبر, یہاں تک نوبت آ گئی, میں کی جا کے روٹ کے بیٹھ گئی, یہاں تک نوبت آ گئی, بھائی وکیل بن کے عدالت کے اندر آ گئے, طلاقیں ہو رہی ہیں. کتنے کیس مولانا کے پاس آئے, کتنے کیس میرے پاس آتے ہیں, مولانا طلاق کی نوبت آ گئی, پڑھنے کو بدلاؤ. میں نے کہا جب تمہارا مزاج ہی نہ بنا, تمہارے دل کا ارادہ ہی کوئی نہیں, تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں, وہاں پڑھنا کیا کرے گا؟
جاؤ گجر خان کی عدالتوں میں دیکھ لو، راول پنڈی کی عدالتوں میں جا کے دیکھ لو، رب کائنات کی قسم ہے چیمبر میں وکلا کے دفتر میں قتل کے کیس کم نظر آئیں گے، چوری ڈکیتی کے کیس کم نظر آئیں گے، طلاق کے کیس زیادہ نظر آئیں گے۔ باپ بیٹی کو طلاق دلوا رہا ہے، بھائی بہن کو طلاق دلوا رہے ہیں، بڑا فخر سمجھ رہے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کتے کو روٹی دے سکتے ہیں، بہن کو روٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ پتہ نہیں کتنے خاندانوں میں عزت کا جنازہ نکلا، گجر خان میں عزت کا جنازہ نکلا، مسجدوں میں عزت کا جنازہ نکلا، یاروں میں بیٹھ کے عزت کا جنازہ نکلا۔ اور لوگوں خدا کے واسطے اپنے گھر کی بات گھر میں رکھا کرو، کسی کو ہمدرد سمجھ کے سناؤ گے۔ آج کے دور میں کوئی ہمدرد نہیں، جب تک چار آدمیوں کو تیرے گھر کی بات نہ بتلا دے اس کا پیٹ ہلکا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کمال سے تیر نکل جائے واپس آ جاتا ہے، زبان سے بات نکل جائے واپس نہیں آتی۔ عدالتوں میں عزت کے جنازے نکلے ہوئے، جس گھر کی چھت سے دیوار کے پاس سے کبھی دھوپ نہیں گزرا کرتی تھی، رب کائنات کی قسم ذلت اس گھر کے ماتھے کا جھومر بنی ہوئی ہے۔ وقت کا بادشاہ وزیر فیروز، یا تو آپ سے سیٹنگ نہیں ہو رہی، میرا گلا مارنی بڑا چل رہا ہے اس کا بہت زیادہ۔ وقت کا بادشاہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا، دیکھو لوگ بات کیسے دباتے ہیں، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا، وزیر کی گھر والی کو چھت کے اوپر دیکھا، دل میں خرابی پیدا ہو گئی، نیت میں خرابی آ گئی، محل کی چھت سے اترا، کہنے لگا سامنے والا مکان کس کا؟ کہ تیرے وزیر فیروز کا۔ اسے بلاؤ، میاں کیا کر رہے ہو؟ علی جا آپ کے حکم کا انتظار، یہ خط لے جاؤ فلانے ملک کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، جب تک جواب نہ دے واپس نہیں آنا۔ وزیر کو کیا پتا مالک کی آنکھ کے اندر میل آ گیا، دل میں فتور آ گیا۔ نوشیروان بادشاہ اپنی رعایا میں نکلا، اپنی سلطنت میں نکلا، ایک انار کے باغ میں پہنچا، مالک پہچانتا نہیں تھا، کمیاں پردیسی بڑی دور سے آیا، قافلے والوں سے بچھڑ گیا، مجھے پانی پلا۔ مالک کو ترس آیا، کہنے لگا پتہ نہیں کب آئے یا نہ آئے، پانی کیا پلاؤں؟ چلو ایک انار نچوڑ کے پلاتا ہوں۔ آدھا انار نچوڑا، برتن بھر گیا، بادشاہ نے پانی پیا، دل کے اندر خیال آیا اتنا میٹھا شہد کا شربت ہے، اتنا میٹھا انار، اتنا میٹھا رس، واپس جاؤں گا یہ باغ اپنی ملکیت میں لے لوں گا۔ اللہ غنی میرے عزیزوں، تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ اس باغ سے جانے لگا، نوشیروان کہنے لگا مجھے ایک برتن میں پانی اور پلا۔ اس نے کہا چلو آدھا انار بچا ہوا ہے، انار اور توڑ کے میں رس نکال کے پلا دوں۔ بادشاہ وقت نے دوبارہ وہ رس پیا، وہ انار کا شربت جوس پیا، اتنا کڑوا تھوک تھوک کے سارا حلق کڑوا ہو گیا، لیکن کڑواہٹ نہ گئی۔ بادشاہ کہنے لگا پہلے تو نے کس باغ سے انار لیا، اس مرتبہ کس باغ سے انار لیا؟ پہلے انار اتنا میٹھا، اب انار اتنا کڑوا۔ مالی ان پڑھ تھا، بولا بالا کہنے لگا کہ میاں انار کا قصور کوئی نہیں، لگتا ہے اس ملک کے حاکم کی نیت میں فرق آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے فوراً توبہ کر لی، فرمانے لگے اب مجھے چاہتے رہے پلا دے۔ پھر دوبارہ اسی باغ کے انار کا رس پیا، اتنا میٹھا۔ کمالی اب کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے اس ملک کے حاکم نے توبہ کر لی ہے۔ بادشاہ کو کیا پتا میں کیا کرنے والا ہوں، وزیر کو کیا پتا، گھر گیا، تکیے کے نیچے خط رکھ دیا اور خط رکھ کے کہنے لگا صبح جلدی اٹھا دینا، میں نے بادشاہ کا خط لے کے دوسرے ملک میں جانا ہے۔ صبح جلدی گھر سے نکلا، خط لے جانا بھول گیا، پتہ لگا بادشاہ سلامت کو کہ میرا وزیر چلا گیا۔ دل چڑھے اس کی وزیر نہیں، وزیر کے دروازے پر آ گیا، دروازہ بجایا،
اللہ اکبر. خادمہ بولی کون؟ کہ بادشاہ سلامت اندر آنا چاہتا ہوں. دروازے کھول دیے, اندر مسہری پر بٹھایا. بادشاہ حکم کیجئے, آپ کا وزیر فیروز تو آپ کے کام سے گیا, تو اس کے لیے نہیں آیا, میں تیرے لیے آیا ہوں. بادشاہ نے دبے لفظوں میں کہا اللہ غنی, میں تیرے پاس آیا, میں تیرے سے مہمان نوازی چاہتا ہوں. اللہ والی سمجھ گئی, ہنس کے نہیں دکھایا. بادشاہ کی بات سن کے رونا شروع کر دیا. کہنے لگی بادشاہ میں نے 2 باتیں کرنی ہے, ہم بھی تیرے, ہمارا مکان بھی تیرا, ساری سلطنت رعایا تیری, جو چاہے کریو, تجھے روکنے والا کوئی نہیں. میں نے بڑوں سے سنا ہے شیر کتنا بھی بھوکا کیوں نہ ہو جائے کبھی مردوں کا شکار نہیں کیا کرتا ہے. شیر ہوتا ہے. خاندان بچاؤ, نوجوانوں عزتیں بچاؤ, جگہ جگہ خدا کے واسطے تمہارے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں. لیکن میرے عزیزوں, اس موبائل کے ذریعے مسلمانوں تک, اپنے بھائیوں تک, نوجوان بچوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. جگہ جگہ منہ نہ مارو, رب کائنات کی قسم ذائقہ تو تبدیل ہو جائے گا لیکن تمہارے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ اکبر, ماں باپ کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو کہ قبرستان میں تمہارے ماں باپ کی قبر پہ کھڑے ہونے کو تیار کوئی نہ ہو. بادشاہ سلامت میری بات سنیے, شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے کبھی مردار نہیں کھاتا, مالک کتنا بھی چھوٹا کیوں ہو کبھی کتے کے برتن میں نہیں کھاتا ہے. ہم تو تیرے کتے ہیں. بادشاہ اتنا شرمندہ ہوا, آنکھیں برسنے لگی, جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گیا. ادھر فیروز کو یاد آیا بادشاہ کے کام گیا تھا, خط لے جانا ہی بھول گیا. واپس آیا, کہنے لگی خیر ہوئے, کا خط تو یہی بھول گیا, کہاں رکھا ہے؟ تکیے کے نیچے رکھا ہے. اللہ اکبر, نیچے جھکا, تکیے کے نیچے سے خط نکالنے لگا. بادشاہ سلامت کی جوتیاں اپنے مسہری کے نیچے دیکھی, زاروں قطار رونے لگ گیا. تحقیق کوئی نہیں تھی, بیوی کو تماچا نہیں مارا, بیوی کو تھپڑ نہیں مارا, بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی نہیں دی. آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے چپ چاپ دوسرے ملک میں چلا گیا. موبائل کی مس کال پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. آپ کے میرے نمبر پہ کتنی مس کال لے آتی ہیں, کتنے غلط نمبر آتے ہیں. اگر تیری بیوی کے نمبر پہ موبائل پہ آ گیا, لڑائی نہ بنا, بنیاد نہ بنا. رب کائنات کی قسم ہے, جو مزہ اللہ نے پیار میں رکھا وہ اللہ نے جھگڑے میں نہیں رکھا ہے. کبھی آپ نے مسجدوں میں بیٹھ کے سوچا, کبھی آپ نے گھروں میں بیٹھ کے سوچا الحمدللہ اللہ نے معاشرت میرے پہ کھول دی. میں حالات حاضرہ پر گفتگو کرتا ہوں, مجھے نبی کی زندگی کے مبارک واقعات تھوڑے بوڑے آتے ہیں, مجھے کربلا کے شاہ سواروں کی شہادت بھی آتی ہے, مجھے معراج کا واقعہ بھی آتا ہے, شب برات کی توبہ کا واقعہ بھی آتا ہے. لیکن میرے عزیزوں, آج بڑی مشکل سے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہو, ہر مسجد والا, ہر مکتبہ فکر والا, ہر ذہن والا, ہر گھر والی اکٹھی ہوئی. میں یہاں وہ بات مسجد کی نہ کر کے جاؤں جو مسجد کے منبر پر مسلک والا بیٹھ کے کرتا ہے, میں وہ بات کر کے جاؤں جو ہرا کے دامن میں کھڑا ہو کے آمنہ کا لال کر کے گیا. آنکھوں سے آنسو صاف کیے, چل دیا, واپس آیا عرصے بعد. دل میں بات تھی, جوتے کیوں بادشاہ کے یہاں پڑے تھے, بیوی کو نہیں مارا. بادشاہ سلامت کو دوسرے بادشاہ کا خط دیا, واہ واہ بڑا اچھا تو نے حکم کی تعمیل کی, کام کیا, یہ لے پیسے, جاتا ہوا اپنے گھر کچھ لے جا. فیروز بازار میں نکلا, اپنی بیوی کے کپڑے, بناؤ سے دھار کا سامان لیا, گھر چلا گیا. آگے ہو, آؤ آپ کے ہاتھ پاؤں دلاؤں, کھانا کھایا. یہ گٹھڑی کس چیز کی؟ بادشاہ نے جو انعام دیا تھا ان پیسوں سے تیرے لیے کپڑے لے کے آیا. اللہ خیر کرے, پہلے ہی بڑے سے کہ میرا دل چاہ رہا تجھے تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آؤں. اچھا چلو چلیے چلتے ہیں.
جن کو بیاہ کے لایا کرو، اللہ اکبر، انہیں کونے میں بیٹھا روتا دیکھ کر یہ محسوس نہ کیا کرو میری امی کی وجہ سے رو رہی ہے، میری بہنوں کی وجہ سے رو رہی ہے، زیادہ روٹی پکانے کی وجہ سے، کپڑے دھونے کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کبھی مسکرا کے پوچھ لیا کرو تجھے تیرا باپ تو یاد نہیں آ رہا؟ کائنات کا نبی ہے، حضور کی عزت سے بڑی عزت کوئی نہیں۔ بیٹی رخصت ہوئی، 4 دن کے بعد دروازے پہ چلے گئے۔ من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا، ابا جان، بیٹی کو دیکھ کے آنسو آ گئے۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے، میں آپ لوگوں کی شان میں ایسی بات نہیں کروں گا جس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہو، میں تو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے، بیٹیوں کو بھیجنے کے بعد کبھی پوچھتے نہیں۔ رب کائنات کی قسم ہے، میں یہاں 2 بیٹیوں کا ذکر کر کے اپنے موضوع کو آگے لے کے چلوں گا۔ مولانا بیٹھے ہیں، مفتی عبد المتین بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں ان سے پوچھ لو جب نبی کی رقیہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگی، حضرت عثمان کپڑوں کی گٹھڑی بغل میں لے کے آ گئے، سیدہ رقیہ اپنی ضرورت کا سامان لے کے آئی۔ کملی والا نبی، رحمت والا نبی، 2 جہاں کا سردار نبی اپنی بچی کو رخصت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ بچی کے ہاتھ میں گٹھڑی دیکھی، بچی کے ہاتھ کا بوجھ لے کے اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ سیدہ رقیہ کے بڑی رحمت دو عالم سے گٹھڑی واپس لے کے کہنے لگی، ابا امت کا بوجھ کم ہے جو میرا بوجھ اٹھاؤ گے۔ رحمت والے نبی نے گٹھڑی دوبارہ لے کے سر پہ رکھی، سیدہ رقیہ کے آگے چلنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو ہے۔ نبوت والی زبان سے فرمایا، او میری بچی، بوجھ اٹھانا مقصود نہیں، امت کو بتلانا مقصود ہے۔ ان باپوں کو میں کر کے دکھا رہا ہوں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھیں گی، بیٹیوں کو بوجھ سمجھیں گے، بیٹیوں کی پیدائش پہ مٹھائی نہیں بانٹیں گے، ان کا عقیقہ نہیں کریں گے، سر جھکا کے چلیں گے، کہیں گے میری بچی پیدا ہوئی، میری پگڑی پیروں میں آ گئی۔ ان کو بتانا چاہ رہا ہوں بیٹیوں کا بوجھ نہ سمجھنا۔ میں اپنی بچی کی گٹھڑی اٹھا کر دنیا والوں کو بتلا رہا ہوں، او میرے کلمہ پڑھنے والیوں، او میرے کلمہ پڑھنے والوں، بیٹیوں کا بوجھ باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھایا کرتا۔ سیدہ فاطمہ جی کا بیٹی بڑے دن ہو گیا، آجا ابو جان جانے کو، میری بچیوں سننا ذرا، کتنا بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ ابو جان جانے کا میں آپ سے منع نہیں کرتی، لے جائیے، لیکن 2 منٹ کے لیے اندر تشریف لائیے۔ کیا بات ہے؟ ابا آپ کو علی نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ابا آپ کو یاد ہے جب آپ نے مجھے دلہن بنا کے رخصت کیا تھا، میرے کان میں کہا تھا، اے فاطمہ اب نبی کے گھر سے علی کے گھر میں جا رہی ہے، آج کے بعد تیرے بے اختیار میرا نہیں چلے گا، علی کا چلے گا۔ ابا جان آپ نے کہا تھا آج کے بعد علی کی بغیر اجازت کے گھر سے قدم نہیں نکالنا۔ ابا باپ کی مرضی، آپ لے جانا چاہتے ہو چلو۔ حضور وہیں بیٹھ گئے، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت علی تشریف لے آئے، تیرے ابا کس لیے آئے؟ مجھے لینے کے لیے آئے۔ چلی جاتی، اے علی دل تو بڑا کرا، تیری بغیر اجازت کے چلی جاؤں، لیکن شور کی نافرمانی ہو جاتی، میرا قدم نکلتا، میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ امت کی انگلیاں اٹھ جاتی۔ سبحان تیری قدرت، اللہ ایسی بیٹیاں سب کو دے۔ میری بچیوں کوئی بات نہیں، شور تمہارے کون سا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، کون سا نہ کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، 3ری مرتبہ کہے گا جاؤ چلی جاؤ جلدی آ جانا۔ فیروز کہنے لگا اپنی گھر والی سے چلے، کہا بڑی اچھی بات ہے، ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آ گیا اس نیت سے، وہ سمجھی کہ مجھے لینے آئے گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، شوہر نے واپس پھیرا نہ مارا، بھائیوں کو تشویش لاحق ہوئی، بہن کے سسرال آئے، پتہ کر کے آئے بہنوئی ناراض تو نہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اجی کیا بات ہے، جب سے بہن کو چھوڑ کے واپس نہیں آئے؟ تو کوئی بات نہیں، وہی رہنے دو، وہی اچھی لگتی ہے۔ کہ لگتا ہے تو ناراض ہے، کہ ناراض کوئی نہیں، کہ پھر لینے چل کر نہیں جاؤں گا، کہ اچھا تیری شکایت قاضی وقت سے کریں گے۔ وہی نہیں، دے مار 4.5 کر دیا، شور کو مارا تھانے بھاگ گئے، نہیں نہیں نہیں، عزت دار لوگ تھے۔ اتنی سی ہوا نکل گئی، ابے کی پگڑی زمین پہ آ جائے گا، ماں کا دوپٹہ اتر جائے گا۔
قاضی کی عدالت میں گئے، قاضی صاحب اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہنوئی 2 سالے۔ قاضی صاحب تیرے دربار میں تیری عدالت میں کیس لے کے آئے، کیا کیس لائے ہو؟ یہ جو آدمی کھڑا ہے اس کے حوالے اسے مالی سمجھ کے اس کے حوالے ہم نے اپنا باغ کیا، اس باغ میں درخت ہرے بھرے تھے، ان درختوں پہ پھل بھی لگے ہوئے تھے، درختوں کے سائے میں پانی کا کنواں بھی تھا۔ اس مالی نے جتنا ہو سکا اس درخت کی اس باغ کی رکھوالی کی، اس درخت کے پھل بھی کھائے، اس کے کنویں کا پانی بھی پیا۔ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن مالی کو کیا سوجی، وہ پورے کا پورا باغ اٹھا کر ہماری جھولی میں ڈال کے چلا گیا۔ قاضی کو بھی نہیں پتا کیا فیصلہ ہے۔ بہنوئی کی طرف پوچھا، میاں یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو نے ایسے کیا؟ کہا جی بالکل حق، بالکل سچ، انہوں نے مجھے درختوں پھلوں سے بھرا باغ دیا تھا، پانی کا کنواں تھا، ٹھنڈا بڑا میٹھا تھا، جب تک میرے مقدر میں چاہ میں پیتا رہا، روزانہ میں اپنے باغ میں آتا، پھل بھی کھاتا، پانی پیتا، لیکن میں اپنے باغ میں آیا، میں نے باغ میں کیا دیکھا، میں نے باغ کے فرش پر شیر کے پنجے گڑے دیکھے، مجھے خیال لائق ہو گیا اگر اس شیر نے میرے باغ پہ حملہ کر دیا نہ میں بچوں گا نہ میری عزت بچے گی، تو اس ڈر سے میں باغ کو باغ والوں کے حوالے کر آیا۔ قاضی کو پھر نہیں پتہ لگا، بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فیروز کے آگے ہاتھ جوڑ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا کوئی شک کی بات نہیں، کوئی شک کی بات نہیں، شیر تیرے باغ میں داخل ہوا، اس نے پنجے گاڑنے کی کوشش کی لیکن شیر ناکام ہو کے واپس آ گیا، کیونکہ تو نے اپنے باغ کے ارد گرد حیا کی دیواریں بڑی اونچی کر رکھی ہیں۔ مسلمانوں آج ہمارے پاس مال کی کمی کوئی نہیں، آج تعلقات کی کمی کوئی نہیں، پیکج کراؤ، بٹن دباؤ، اسپین بات کر رہے ہو، امریکہ والوں کا چہرہ دیکھ رہے ہو، لیکن اندر جو سینے میں اتنے پھاڑ پڑ گئے، تمہیں امریکہ والے نظر آئے، سینے کے زخم کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ اس سے بڑا زخم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، باپ نے بیٹے کو اپنا نام دے دیا لیکن بیٹا باپ کو باپ کہنے کو تیار نہیں، اس سے بڑا زخم کیا ہوگا؟ ماں کو پاگل سمجھ کے پاس سے گزر جاتا ہے، کہتے ہیں چریوں جیسی باتیں کرتی ہے، پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہے، منہ لگانے کو دل نہیں کرتا۔ او لوگوں، لوگ پوچھتے گجر خان والوں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا ماں باپ گھر میں اولاد کے رونا شروع کر دے، او لوگوں سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ گجر خان کی ماں، اللہ اکبر، گجر خان کی اعلیٰ سوسائٹی کے گھر میں رہنے والی، آج اس ماں کی گود میں بچہ نظر آیا، اماں جان نے فیڈر منہ کے لگایا، بغیر وضو کے لگایا، بغیر ہاتھ دھو کے لگایا، اس گود کو قرآن کی تلاوت سے نہ سجایا، وضو کے پانی پاک مقدس سے نہ سجایا، درود پاک کی ڈالیوں سے اس گود کو نہ سجایا۔ رب کائنات کی قسم ہے، محمد عامر کی حج کی خوشی سے واپس آنے پہ بتلا رہا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس گود کو تم اتنا ناپاک کر دیا، جس گود کو اتنا ناپاک کر دیا، امید چھوڑ دو، اس گود میں ناچنے والا آئے گا، عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا۔ 10 محرم الحرام کا شہید ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اماں سینے سے لگا کے، ماں کا نام فاطمہ، دودھ پلانے والی کا نام فاطمہ، دودھ پینے والے کا نام حسین ہے۔ حسین ماں کے سینے سے لگ کر جنت کا فیض لے رہا ہے، ماں زبان سے کانوں میں قرآن کا فیض دے رہی ہے۔ اماں جان نے قرآن سناتے سناتے حضرت حسین کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، اماں نے سوچا ہوگا بچے آج میں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کر 4 دل کے فاقے برداشت کر کر آج تُونے سینے سے لگا کر آج جنت کا فیض دے رہی ہوں، بیٹے بتا اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے ماں کی طرف ایک جھلک دیکھی ہوگی، 1 منٹ کے لیے رک گئے، اماں جان کو اپنے رونے کے انداز میں کہا
اماں جان اس کی قیمت میں ادا کروں گا، تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، اماں میں کربلا میں تجھے نیزے کی نوک پہ قرآن سناؤں گا۔ ہمارا تو گھر ہی لٹ گیا، ہمارے پاس مال بچا جو نہ ہماری قبروں پہ کام آیا، نہ ہمارے کفن پہ کام آیا۔ جو چیز ہمیں چھوڑ کے جانی چاہیے تھی، نیک اولاد، ان سے 9 سال میرا پرانا تعلق ہے، اندر باہر سے جانتے ہیں۔ ان کو پتا ہے جب سفر میں نکلوں 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، راتوں کو 2 بجے، راتوں کو 3 بجے گھر حاضری ہوتی ہے۔ گھر والی دیکھ کے کہتی ہے صحت پہ رحم کھا، میں کہتا ہوں نہیں، جہاں تک ہو سکے اللہ اس حالت میں چلاتا ہے۔ میں نے کہا خدا کا شکر کر، اتنا وجود ہے، ریڑی لگانی پڑ جاتی، لوگوں کے جوتے گاٹنے پڑ جاتے، میں تو جیتے جی مر جاتا۔ خدا کا شکر ہے وہ ہماری زبانوں سے اپنے قرآن کی تلاوت کرواتا ہے، کھانے کا انتظام کسی اور سے کروا کے کھانا ہمارے آگے رکھ دیتا ہے۔ 3 بجے کی دودھ پی لے، 2 سوڈا پی لے، رب کائنات کی قسم ہے، راز کی بات تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میں اسے لے کے بیٹھتا ہوں، میرے سے ایک وعدہ کر، اس کے بعد سو کھا پی جو مرضی کر، میرے سے ایک وعدہ کر، پتہ نہیں موت سفر میں آئے، پتہ نہیں گھر بستر پہ آئے، پتہ نہیں مسجد میں تقریر کرتے شہادت کا رتبہ ملے، اگر حافظ آباد میں قبر بن گئی، وعدہ کر میرے سے روزانہ میرے بچوں کو میرے سے ملاقات کرنے کے لیے بھیج دینا، اور کہنا ناشتہ کرنے سے پہلے باپ کو ناشتہ کرائے ہو، تم گھر میں انڈے ڈب روٹی کا ناشتہ کرو گے، باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے آ جاؤ، تمہارے باپ کا ناشتہ ہو جائے گا۔ تم صبح 10 بجے سو کے اٹھتے ہو، تمہارا باپ صبح تمہارا انتظار کرتا ہے، رو کے کہتا ہے دنیا کے بچے آ کر اپنے باپ کو قرآن سنا کے چلے گئے، میرا کہاں چلا گیا؟ اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں نے فجر کی نماز قضا کرا دی۔ یہ مولوی صاحب بیٹھے، ان سے پوچھو کیا بخاری شریف کی حدیث وہی ہے جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سورج نکل جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ صبح اٹھتے بیوی سے جھگڑا، بچوں کے منہ پہ چماٹے لگ رہے ہیں، کپڑوں میں بل کیوں پڑے پھاڑ رہا ہے، روٹی کو ٹھنڈے مار رہا ہے، گھر چلا گیا، دکان سے چلا گیا، گاہکوں سے لڑ رہا ہے، قرض دار دروازے پہ کھڑے، رب کائنات کی قسم ہے جو صبح کا سجدہ تو نہیں کیا، اس سجدے کو چھوڑنے کی وجہ سے خدا کی لعنت پڑ رہی ہے۔ میرے نبی نے حجرے کا پردہ ہٹایا، سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، سیدہ فاطمہ کو دیکھا، فجر کی نماز پڑھ لی، کا جی کیا کر رہی ہو؟ سونے رب کو یاد کر رہی ہوں۔ ساری رات کیا تھا؟ ساری رات مصلی تھا، زبان پہ اللہ کا قرآن تھا، اب تو سو جا، سونے رب کو یاد کر رہی ہوں۔ اے فاطمہ تیری جھولی سے امت کو انعام نہ دے دوں، میری بہنوں سنو، میری بیٹیوں سنو، میری ماں سنو، میرے بزرگوں سنو، ہم نے تو اپنے گھر کی بوڈی ڈبو دی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ جب فجر کی نماز پڑھے مصلی پہ بیٹھی رہ کر، جب تک سورج نہ نکلے اس وقت تک اللہ کا ذکر کیا کر، یہ وقت اللہ پاک مخلوق میں روزی تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ 9 بجے چاش کی نماز ہے، میری بہنوں بچوں کو اسکول بھیج دیا، شوہر کو ڈیوٹی پہ بھیج دیا، کمرے بند کر کے اسی چلا کے سو گئی، بے شک 12 بجے سو، لیکن جب 8:30 9 بجے وضو کر کے 2 رکعت نفل چاش کے پڑھ لے، رب کائنات کی قسم ہے تیرے شوہر کا رزق اللہ نے دکان میں نہیں رکھا، تیرے چاش کے سجدوں میں رکھا ہوا ہے۔ جس نے زندگی میں کبھی
زور اثر نہ پڑی، اسے چاش کے نفلوں کا کیا پتا، اسے اشراق کے نفلوں کا کیا پتا، اسے اوابیل کے نفلوں کا کیا پتا، اسے حاجت کے نفلوں کا کیا پتا۔ رب کائنات کی قسم ہے، آج جس کا دل چاہتا ہے 4 آدمی چائے پی رہے ہو، امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا جی، انڈیا کی سازشوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور امریکہ نے بیڑا غرق نہیں کیا، انڈیا کی سازشوں نے بیڑا غرق نہیں کیا۔ 10 افراد فجر کی نماز پڑھے بغیر پڑھے سو رہے ہیں، سورج ان کے اوپر آ گیا، 10 میں نے کسی نے سجدہ نہیں کیا، ان سجدوں کی نحوست سے تیرے گھر کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ کہاں چلے گا وہ بھولے بھالے پیارے وقت؟ 4 برتن ہوا کرتے تھے، 10 افراد ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج میری ماں کے گلے میں دوپٹہ نہیں، ہماری ماں سر پہ گھونگھٹ کر کے بیٹھتی تھی، کہتی تھی وضو کر کے روٹی کو ہاتھ لگا، یہ اللہ کا رزق ہے، وہ قدروں والوں کو ملتا ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا رزق اس کے دروازے پہ نہیں آتا۔ وضو کر کے روٹی اتارتی تھی، ہر ٹکڑے پہ کہتی بسم اللہ، ایک روٹی میں سے 4 ٹکڑے کر کے 4 بھائیوں میں دیتی تھی۔ رب کائنات کی قسم ہے، روٹی کم جاتی تھی، ماں کا پیار زیادہ جاتا تھا۔ آج ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا، آج ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا۔ او لوگوں، تمہیں اپنی عزت کا خیال کوئی نہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کا تو خیال کر لو۔ گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، کس چیز پہ؟ گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی کرائے کا مکان تلاش کر رہا ہو، کیوں؟ میری بیوی کا مزاج نہیں بنتا، اس کو کوئی سمجھائے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں اکیلی تھی، یہاں تجھے شوہر کے 4 برداشت نہیں ہو رہے، اپنے ماں باپ کے 10 کے کپڑے دھو کے آئی، جب تجھے 10 پیارے، انہیں 4 پیارے کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے، ٹھیک ہے بیوی کا علیحدہ حق ہے، علیحدہ مکان لے کے دو، خوشی خوشی لے کے دو۔ رب کائنات کی قسم ہے، بیوی اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ سے لے کے جدا ہوگی، ماں باپ کو جدا کرتے وقت شوہر کی آنکھ میں یا ماں باپ کی آنکھ میں آنسو آ گیا، تیرا قدم اٹھے گا، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگ جائے گا۔ خوشی کا موقع ہے، میں آپ سے غم کی باتیں کر کے رونے رلانے لگ گیا۔ تمہارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوں گے، جب آج گھر چلے جانا، 50 روپے روزانہ ہاتھ میں رکھتے ہو، برگر پیزے کے پیسے ہاتھ میں رکھتے ہو، آج اپنے بچے سے وعدہ لے لینا، آج اپنے بچے سے وعدہ لے لینا۔ بچے آج چرپائی پہ مجھے گلے لگا رہا ہے، بیٹے قبر میں بھی مجھے گلے لگائے گا۔ ابا کیا مطلب ہے؟ بیٹے اگر تیری نظروں کے سامنے تجھے چھوٹا سا چھوڑ کے چلا جاؤں، بیٹے میرے ساتھ جنازے کے ساتھ قبرستان آ جانا، جب میرے لیے لوگ قبر میں مجھے اتار کر مٹی ڈال کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، میرے بچے میری قبر پہ کھڑا ہو کر 2 مرتبہ پڑھ لینا، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ ابا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے لوگ گود پہ اٹھائیں گے، تیرے آنسوؤں کو صاف کریں گے، تو قبر میں روئے گا، تیرے الرحمن الرحیم پڑھنے سے تیرا باپ قبر میں ہنسنے لگ جائے گا۔ ابا کیا ہوگا جب میرا بچہ قبر پہ کھڑا ہو کر مجھے میرے اللہ کو یاد کرے گا، الرحمن الرحیم کہے گا، اللہ سوال کرنے والے فرشتوں کو واپس بلا لے گا، یا اللہ گناہ کے رجسٹر لے کے آیا۔ اللہ فرمائے گا تم اندر دیکھ رہے ہو، میں باہر دیکھ رہا ہوں، اس کا بچہ اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کر مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، میں پھر بھی اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں گا، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔